إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کرنے والے ہیں سبھی کے کامن پرابلم کی، جس کے بارے میں بہت سارے بچوں نے سوال بھی کیا، اور بہت سارے بچے ابھی بھی پریشان ہیں اور جوجھ رہے اور اس سے لڑ رہے ہیں۔ وہ معاملہ ہے صبح فجر میں اٹھنے کا، ہے نا؟ بہت سارے لوگ کی فجر غائب رہتی ہے۔ آج کتنے لوگوں نے فجر کی نماز پڑھے؟ جلدی ہاتھ اٹھائیے ایمانداری سے، جھوٹ تو اپنے کو بولنا ہے نہیں۔ ہاں دیکھیے ابھی بھی مطلب ریشو کمی ہے، ٹھیک ہے، چلیے ہاتھ نیچے رکھ دیجئے۔ اب دیکھیے یہاں پر فجر کی نماز کے تعلق سے یہاں پر ہم کچھ اہم باتیں دیکھنے والے ہیں۔ ہم یہاں پر خصوصی طور پر دیکھیں گے فجر ہے کیا، اس کے فائدے کتنے ہیں دنیاوی اور آخرت دونوں کے لحاظ سے۔ دوسرا، فجر کو اٹھنا نہیں ہوتا ہے تو فجر کی عادت ہم کیسے ڈالیں، اس کے لیے ہم جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں راستے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ تجربات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے کہ فجر کی عادت ہم کیسے ڈالیں، کیسے ہم پابند بن جائیں۔ برابر ہے؟ تو چلیے سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں۔ یہاں پر ہر کوئی، اچھا ایک بات یہاں پر، ہر کوئی چاہتا ہے فجر کی نماز میری نہیں چھوٹنا، پورے ارادے سے سوچتے بھی، 3 الارم بھی لگاتے لیکن نہیں اٹھتے۔ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے اس لحاظ سے یہ بہت ہی اہم ہے یہ ٹاپک، تو اس لیے آپ لوگ غور سے سنیے۔ چلیے سب سے پہلے فجر کے تعلق سے، اس کی برکت کے تعلق سے آپ سن لیجئے۔ چھوٹی سی حدیث کا ٹکڑا ہے، حضرت صخر الغامدی ایک بہت بڑے تاجر ہے، آپ کو پتہ ہے، بزنس مین ہے، صحابی ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث بیان کرنے والے وہی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور ابو داؤد میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، اور طبرانی میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ میری امت کے بکور کہتے ہیں صبح کے وقت کو، جو اس میں بہت سارے اوقات کو الگ الگ ڈسکس کیا، ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یہاں پر صبح کے وقت کو بکور کہتے ہیں۔ کہا کہ صبح کے وقت میں بکور میں برکت عطا فرما۔ تو اللہ کے رسول نے دعا کی جو صبح کو اٹھے گا، چاہے پڑھائی کرے، چاہے وہ تجارت کرے، چاہے وہ جاب کرے، جو بھی کام کرے گا اس میں برکت رہیں گی، چاہے وہ جسمانی صحت کے تعلق سے کر، جو بھی رہے گا۔ اللہ کے رسول نے برکت کی دعا کی۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول کی دعا ہے، اور اس کا اگزامپل یہی صحابی ہے صخر الغامدی، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو میں نے عمل میں لایا، اور میں اپنے تجارت کا مال خرید و فروغ، اس کی تجارت کا مال، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا ان کا، میں نے صبح کے وقت ہی شروعات کی، مطلب میں اپنے قافلے صبح کو ہی بھیجتا اور صبح ہی اس کو ریسیو کرتے، تو کیا ہوتا، اللہ نے اتنی برکت دی کہ میرے پاس خوب مال اور دولت آ گئی، وہ بہت بڑے تاجر بن گئے۔ تو صبح میں برکت ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ چلیے تو اللہ کے رسول نے دعا کی اللہم بارک لی فی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے بکور یعنی دن کے پہلے حصے میں برکت عطا فرما۔ بکور کہتے ہیں دن کے پہلے حصے کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عام دعا کی، مطلب جو بھی اس شخص صبح کے وقت میں، چاہے وہ علم کی تیاری ہو، طالب علم ہو، تاجر ہو، بزنس مین ہو، یا کوئی جاب کرتا ہو، یا کوئی بھی جسمانی صحت کے لیے ورزش کے لیے اٹھتا ہو، ایکسرسائز کرتا ہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ صبح کا وقت یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں آپ دیکھیں گے اللہ کی تمام مخلوق جاگتی ہے اور ہم سوتے ہیں۔ آپ دیکھیے پورے چرند پرند، صبح کس کی آواز آتی ہے؟ برڈز کی آواز آتی ہے نا، پورے چرند پرند اٹھ جاتے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ وقت ہے،
ایک اینیمل کو بھی پتہ ہے، لیکن ہم جانور سے بھی زیادہ نیچے گر گئے کہ صبح کے وقت کچھ لوگ سو رہے ہیں، کچھ لوگ 10 بجے 12 بجے بھی اٹھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ گریٹ پیپل، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، برائیوں میں گریٹ مطلب عظیم۔ تو چرند پرند صبح اٹھتے آپ دیکھیں گے جو جانور ہوتے ہیں یہاں تک کہ جنگلوں میں وہ بھی حالانکہ رات کو شکار کرتے ہیں بہت سارے جانور، وہ بھی صبح میں اٹھتے ہیں آپ دیکھیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے جو صحت بنانے والے لوگ ہیں صبح اٹھتے ہیں۔ آج کل حالات ایسے ہیں، مجبوریاں ایسی اور مصروفیت ایسی ہے کہ جم رات میں بھی کھولنا پڑ رہا، بیچارے جم والے بھی بول رہے صبح کسٹمر کم آ رہے، اب تھوڑا اپنے کو رات میں بھی پارٹ ٹائم میں کھولنا پڑے گا۔ لیکن آپ دیکھیے اکثریت جتنے بھی ہیں ورزش کرنے والے صبح کو اٹھتے ہیں، صبح کا وقت، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں گے جب صبح کے وقت آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے باڈی میں تر و تازگی رہتی ہے، فریشنس رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ لیکن جو رات میں سوشل میڈیا پہ جو جاگتے نہیں بیٹھا، اس کے لیے بول رہا ہوں میں، جو رات بھر جاگتے بیٹھا تو صبح میں اس کا اداس منہ رہتا ہے ایک دم، سب سے کیا بولتے ہیں گھر والے بولتے ہیں نا، منوس برابر ہے کہ نہیں ہے؟ نحوست والا مطلب، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ دیکھیں گے عام طور پر انسان، آپ دیکھیں گے رات میں تھکان ہوتی ہے، کتنا ہی جاگنے والا انسان ہو آپ دیکھیں گے 11 12 1 جب بجتے اس کی آنکھیں ٹمٹمانا شروع کر دیتی ہے، مطلب یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ وقت کام کا نہیں ہے، یہ وقت آرام کا ہے۔ چلیے، یہی وقت رہتا ہے جس میں آپ دیکھیں گے چرند پرند جانور جاگتے ہیں، پرندے اپنے گھونسلوں سے اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے صبح کی جو منظر ہوتے ہیں وہ خوشنما ہوتے ہیں بنسبت رات کے، دلکش ہوتے ہیں، دل کو لبھاتے ہیں، آپ کو پسند آتے ہیں۔ صبح آپ دیکھیں گے آکسیجن بھی فریش ہوتی ہے، ایون سائنس بولتی ہے کہ ہمارے برین ہارمونز جو سیکریٹ ہوتے ہیں ڈوپامین وغیرہ، یہ آپ کو ایکٹیو بناتے ہیں کب؟ صبح کے وقت میں یہ ہارمونز بہت زیادہ تعداد میں ریلیز ہوتے ہیں۔ ایک ریسرچ میں دیکھ رہا تھا، چھوٹی سی ڈاکیومنٹری میں، تو میں نے دیکھا اس میں اس نے بتایا تھا کنکلوژن کہ آپ کی سب سے زیادہ ہارمونز جو نکلتے ہیں جو آپ کے برین ایکٹیویٹی کو بڑھاتے ہیں، پڑھائی لکھائی وغیرہ ساری چیزوں کو، ان کا وقت ہوتا ہے صبح سورج نکلنے سے تو نون تک، یعنی دوپہر تک کثرت میں نکلتے ہیں یہ ہارمونز، اور جیسے ہی 12 بجنے کے آگے ٹائم گزرتا ہے یہ کانسٹنٹ ہو جاتے ہیں، گراف ایسے بڑھ رہا ہے بعد میں کانسٹنٹ ہو جاتا ہے، جیسے جیسے شام ہوتی ہے تو یہ ڈیکریز ہوتے جاتے ہیں ہارمونز نکلنا، اور رات کا وقت جب آتا ہے تو یہ پورے ٹوٹلی بند ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے آپ ایکٹیو نہیں رہتے اور آپ کو نیند آتی ہے۔ دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ ہم نے دن کو کام کے لیے بنایا، رزق کے لیے بنایا، معاش کے لیے بنایا، اور رات کو آرام کے لیے۔ سورہ نبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بات کو، تو یہ بات آپ یاد رکھیے، سائنس بھی اس بات کی شاہد ہے، وہ گواہی دیتی ہے، وٹنس ہے اس بات کی کہ صبح کا وقت صحیح ہے۔ قرآن میں دیکھیے کیا کہا، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی فجر کے وقت کی، اور یہ 10 راتیں آپ کو پتہ ہے نا، یہ 10 راتوں سے مراد کون سی 10 راتیں ہیں؟ ذی الحجہ، پتہ ہے نا آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی، مطلب فجر کا وقت کتنا انتہائی اہم ہے آپ کو سمجھ جائیے۔ آگے چلیے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ضحیٰ بھی صبح کا وقت ہے، اور چاشت کے وقت کی قسم، اور رات کی جب سنسان ہو جائے۔ تو رات کو یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ سنسان، اذا سجا، ہر چیز کو جب وہ ڈھانپ لے، جب وہ ہر چیز کو ڈھانپ لے تو چیزیں نظر آتی ہے کیا؟ تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو رات ڈھانپ لیتی ہے جو آپ کے کام آنے والی ہے، آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ آپ کے آنکھوں پہ کسی نے کپڑا ڈھانک دیا تو نظر آئے گا، بالکل ویسے ہی اندھیرے کا معاملہ ہے، آپ کو اندھیرے میں نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ویسے ہی بنایا ہے، رات میں اس کا ذہن اتنا کام نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا کہ بہت آدھی رات کو بزنس میٹنگ چل رہی ہے، ایمرجنسی میں الگ بات ہے، لیکن ہمیشہ ایسی میٹنگ چل رہی ہے کوئی بڑے کارپوریٹ ورلڈ کی، کوئی کمپنی کی، ہوتا ہے ایسا؟ نہیں، شیطانی کام ہوتے ہیں، پب کلب ہے نا، جوئے کے اڈے، شراب خانے، شیاطین کے اڈے کھلے رہتے ہیں، لیکن برکت والے کام دیکھیے آپ رات میں کوئی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رات سے ہم نے ڈھانک دیا ہے، اس کو آرام کے لیے ہے۔ پھر ضحیٰ مطلب یہ صبح کے وقت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لے۔ صبح کے نکلنے کو کیا کہا گیا ہے؟ سانس لینا۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے آپ کو، جو لفظ استعمال ہوتے ہیں یہاں پر والصبح اذا تنفس، عمل تنفس آپ بایولوجی میں پڑھتے ہیں،
ریسپائریشن پتہ ہے نا آپ کو؟ تو ایکچولی سانس لینے سے مراد یہ ہے کہ رات چلی گئی اور دن آ گیا، تو ایک نئی روشنی داخل ہوئی ہے، مطلب دن نے سانس لی ہے، ابھی اس کی شروعات ہوئی ہے. سمجھا آپ کو؟ تو یہاں پر کہا کہ جب صبح کی قسم جب وہ سانس لے، اور آگے فرمایا والشمس والضحیٰ، اور سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم، مطلب سورج کی قسم اللہ نے کھائی اور اس کی دھوپ کی قسم کھائی. یعنی انتہائی اہم چیزیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اللہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے، مطلب یہ تو بات ہے کہ آگے آنے والی بات اہم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھائے. چلیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکور کسے کہا، بکور سے مراد کیا ہے، اور آپ نے بکور کے لیے دعا فرمائی. اللہ کے رسول نے خاص دعا فرمائی بکور کے لیے کہ اے اللہ میری امت کے بکور میں برکت عطا فرما، یعنی صبح کے وقت میں. ٹھیک ہے، اور صبح کا جو اول وقت ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. بکور بکر سے بنا ہے، عربی لفظ ہے بکور، بکر سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کنوارا پن، یعنی نوجوان جو رہتا ہے اس کو بھی ہم جو ہے بکور کہتے ہیں، بکر کہتے ہیں، یا ایک کنوارا یعنی کنواری جس کو کہتے ہیں، ابھی جس کا نکاح نہیں ہوا، مطلب اس کی جوانی کا شروعاتی دور ہے، اس کے جو نوجوانی میں اس نے قدم رکھا ہے، اس کو بھی بکر کہتے ہیں یہاں پر. تو ویسے صبح جو نکلتی ہے وہ اپنے ابھی کیا ہے، شروعات میں ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہے ہر چیز کی جب شروعات ہوتی ہے تو فل آف انرجی، فل آف کنسنٹریشن اور پوری توانائی کے ساتھ انسان اس کام کو کرتا ہے جب وہ اس کا شروعاتی وقت ہوتا ہے. کوئی بھی کام آپ جب شروعات کرتے ہیں تو اس میں زیادہ ایفیکٹ رہتا، یا جو لاسٹ ٹائم رہتا اس میں زیادہ ایفیکٹ رہتا ہے؟ بولیے آپ. اسٹارٹنگ شروعات میں رہتا ہے نا، اس کو اس لیے بکر کہا گیا ہے. قرآن میں اس کے نام الگ الگ آئے، سحر، فجر، صبح، ضحیٰ. یہ 4 نام یہاں پر قرآن میں آتے ہیں، سحر، فجر، صبح اور ضحیٰ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اردو زبان میں بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے، سحر کا استعمال کیا جاتا ہے، فجر کا اور ضحیٰ کا اور صبح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. سحر کے تعلق سے، سحر کا اصلی مطلب پھیپڑے ہوتے ہیں. سحر، سواد، ہا اور رے. سحر پھیپڑوں کو کہتے ہیں، لنگز کو عربک میں. کیونکہ آپ کو پتا ہے انسان سانس کیسے لیتا ہے؟ پھیپڑوں سے لیتا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا نا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، کہ وہ سانس لیتا ہے. دن جو کیا لیا اس نے؟ صبح نے سانس لیا ہے. اور ہم جاتے ہیں سانس لینے کا پروسیس مطلب یہ شروعات ہے. سمجھا آپ کو؟ چلیے تو یہاں پر اس کا استعمال کیا گیا ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح اہل ایمان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. سورہ زاریات آیت نمبر 17 اور 18. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ راتوں کو کم ہی سوتے ہیں، پھر وہ رات کے پیچھے پہروں میں استغفار کرتے ہیں. یعنی آخری پہر جو ہے نا رات کا، اس میں وہ استغفار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. کون؟ یہ ایمان والوں کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ابھی سورج نکلا بھی نہیں ہے تو وہ اٹھ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں. ایمان والوں کی نشانی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 17 میں فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، عبادت میں لگے رہنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور سحر کے وقت معافی مانگنے والے. سحر کا لفظ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا والمستغفرین بالاسحار. یہ سحر کے وقت میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اور ہم سمجھاتے ہیں سحر کا وقت کب ہے؟ جس میں ہم سحری کرتے ہیں رمضان میں، یعنی فجر کے اول وقت سے پہلے کا وقت کیا کہلاتا ہے؟ سحر. اور وہ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے جو پہلے بیان کیا گیا ہے. سمجھا آپ کو؟ رات کا آخری وقت اور فجر کا اول وقت یہ بارڈر ہے. تو سحر اور سحر کے بعد ہوتی ہے فجر. سمجھا آپ کو؟ سحر اور فجر سمجھ میں آیا آپ کو؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. سب لوگ ذرا بغور سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی برکت کی دعا فرمائی ہے. سحر کے تعلق سے آپ نے فرمایا سحری کھایا کرو،
اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. کچھ لوگ رہتے ہیں نا سحری نہیں کھاتے، سست لوگ، ان کو لگتا کہ یہ آدھے گھنٹے کی نیند میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور کیا کرتے ہیں، سحری نہیں کرتے ہیں اور ویسے ہی سو جاتے ہیں اور ڈائریکٹ فجر میں اٹھتے ہیں اور روزہ بھی رکھ لیتے ہیں. پھر جسم میں کمزوری آتی ہے، پھر عصر کے ٹائم یاد آتا کاش کہ میں سحری کر لیتا تو اچھا رہتا تھا. برابر ہے کہ نہیں؟ ایک کونے میں بیٹھ کر گلے ہوئے، کسی کو غم بانٹ بھی نہیں سکتے، اکیلے میں سوچتے صرف. اب کسی کو بول دیں گے سحری نہیں کرا میں بہت گل گیا، تو نام خراب ہو جائیں گا نا، اپنا ایگو ہرٹ ہو جاتا نا. تو باپ پھر دوسرے لوگ اپنے کو کمنٹ کرتے نا، ٹانٹنگ کرتے نا، ہاں بیٹے اور سو صبح میں. تو چپ چپ کیا بولتے دکھاوے کے لیے، میں نے سحری نہیں کرا پھر بھی کتنا ایک دم آرام سے میں، اور دل میں معلوم رہتا کیا چل رہا اندر. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، سحری میں برکت ہے. اور دوسرا، بنا سحری کر کے آپ روزہ رکھیں گے تو نقصانات بھی ہیں. آپ کو پتا ہے جو خالی پیٹ لانگ ٹائم رہتے ہیں شوگر انکریز ہو جاتی ہے ان کی، اس لیے تو جن کی ہائی شوگر ہے یا شوگر کا مسئلہ ہے وہ لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے، پتہ ہے نا آپ کو. تو اللہ کے رسول نے خاص دعا کی کہ اللہ، آپ نے فرمایا سحری کھایا کرو، آپ نے لوگوں سے کہا، اور کیا کہا، سحری میں برکت ہے. اور اس سے پہلے بکور کا ذکر آیا تھا جس میں سحری بھی شامل ہے اور صبح کا وقت بھی شامل ہے، دونوں چیزیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ذرا غور سے سنیے، بخاری کی حدیث ہے، کہا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. چلیے، علامہ اقبال نے اس کے تعلق سے ایک شعر بھی کہا تھا، وہ آپ کے سامنے میں اس کو رکھ دوں، چھوٹا سا شعر کا ٹکڑا ہے یہ. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بند مومن کی اعضاء سے پیدا. مطلب لوگوں کے لیے وہ وقت جو بڑا بھاری ہے اٹھنا صبح میں، جس سے صبح ہو رہی ہے، سمجھا آپ کو؟ بڑا مشکل کام ہے نا. تو مومن کی اعضاء سے وہ دن نکلتا ہے، وہ صبح ہوتی ہے. اب اس کی تفسیر میں نہیں جائیں گے اپن، ہم مختصر سا اس کو بس بیان کر دیا آپ کے سامنے. تو سمجھا آپ کو؟ بندے مومن کا انہوں نے مثال دی کہ اس کی اذان سے صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، اور اپنا بندہ تو برابر ہے کہ نہیں، سورج نکل کے آدھا آ گیا اوپر، لیکن یہ بندہ ابھی اٹھا ہی نہیں. برابر ہے کہ نہیں؟ اذان دیتے دیتے مؤذن تھک گیا لیکن یہ بندہ ابھی اٹھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے سحری کھانے سے کسی کو بلال رضی اللہ عنہ کی اذان نہ روکے، اس لیے کہ وہ رات سے اذان دے دیتے ہیں تاکہ تم میں سے نماز پڑھنے والے اور جو لوگ سوئے ہوئے تھے وہ بیدار ہو جائے. مطلب آپ کو پتہ ہے سحر کا وقت جب شروع ہوتا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں مدینہ میں، تو حضرت بلال اذان دیتے تھے. یہ اذان اس لیے نہیں تھی کہ سحر کا وقت ختم ہوا، بلکہ سحر کا وقت شروع ہوا ہے. حضرت بلال نے اذان دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تہجد کے نماز کا وقت ختم ہو گیا، ختم ہونے پہ ہے، اور اب سحری کا وقت شروع ہو گیا، رات کا آخری حصے کا آخری حصہ ہی ہے، اب آپ لوگ سحری کر لو، یا جو لوگ سو رہے وہ جاگ جاؤ، اس لیے وہ اذان دیتے تھے. ٹھیک ہے. دوسرا، اس کے بعد جو ہے لگاؤ مت بننا، اس کے بعد جو ہے عبداللہ ابن مکتوم اذان دیتے تھے. عبداللہ ابن مکتوم، یہ اذان ہوتی تھی فجر کی اذان. سمجھ میں آیا؟ مطلب سحری کا وقت ختم ہو گیا. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب فجر کسے کہتے ہیں؟ فجر کا وقت وہ ہے، یا فجر وہ ہے جس کو جو ہے پو پھٹنا بھی بولتے ہیں اردو کے اندر. یہ پو پھٹنا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک اندھیری چیز میں سے روشنی کی پہلی کرن کا داخل ہونا. سمجھا آپ کو؟ تو یہ جو سفیدی جو چھاتی ہے، آپ کو پتا ہے نا، سفیدی جو چھاتی ہے سحر کا وقت وہ ختم کر دیتی ہے. یعنی جو قرآن کے اندر بھی ذکر ہے نا، جس کے تعلق سے جب جو ہے سفید دھاگا کالے سیاہ دھاگے سے کیا ہو جائے، الگ ہو جائے. ایک صحابی نے اس کا لٹرل میننگ لے لیا تھا. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے جب فرمایا کہ سحری کا وقت تب تک ہے، رات کا وقت تب تک ہے جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. تو وہ رات بھر ایک سفید دھاگا اور کالا دھاگا لے کر بیٹھے. صحابہ اتنے بھولے تھے دیکھیے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اندھیرا ختم ہونے کے بعد ہلکی سی روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے آسمان میں، ابھی سورج نہیں نکلا ہے، اس سے پہلے روشنی آ جاتی ہے ہلکی سی، ہلکا معمولی سا آپ کو
لائٹ بلو ڈارک، یا ہم کہیں گے ڈارک نہیں، لائٹ نہیں، ایک دم ڈارک بلو ہلکا ہلکا آپ کو نظر آنے لگتا ہے آسمان، تو وہ سمجھ جانا کہ وہ وقت آپ کا سحری کا ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو دھیرے دھیرے اس پھیلنے والی روشنی کا نام ہے سحر. ٹھیک ہے، یہ سحر کے بعد کا وقت ہوتا ہے. چنانچہ روزے دار کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے. سفید سیاہ دھاری جو ہے یعنی رات، سفید دھاری سے الگ نہ ہو جائے مطلب ہلکی روشنی آنا شروع نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک کھانے پینے کا سحری کا جو ہے حکم دیا گیا تھا. اس سے پتہ چلا کہ جب ہلکی ہلکی روشنی آنا شروع ہو جائے تو سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے. چلیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور رات، وہ رات سراسر سلامتی والی ہے طلوع فجر تک ہے. یہ شب قدر کے تعلق سے ذکر ہے، یعنی رات تب کب تک ہوتی ہے؟ جب تک فجر نہ آ جائے. شب قدر کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ جب تک کہ فجر نہ ہو جائے. شب قدر کی رات اس وقت تک ہوتی ہے. چلیے، اس میں یہ اسی سے ریلیٹڈ ایک پوائنٹ تھا، آ گیا اس لیے آپ کے سامنے بیان کر دیا. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. صبح یا پھر صبح، یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا اس کے تعلق سے اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. اس کا مطلب بھی ہے پھٹنا، یعنی صبح کے حوالے سے اپنا تعارف یوں کروایا گیا قرآن مجید کے اندر، وہ صبح کا پھاڑنے والا ہے. یعنی فالق الاصباح، سورہ انعام 96، سورہ انعام آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے کہا فالق الاصباح، کہ وہ صبح کا پھاڑنے والا ہے. یعنی روشنی اندھیرے کو پھاڑ کر باہر نکلتی ہے، اسے اصباح کہتے ہیں. پھاڑ دینا کسی چیز کو، سمجھا آپ کو؟ ٹھیک ہے، تو مطلب اندھیرے سے نکل کر روشنی باہر آتی ہے، اس کو اصباح کہا گیا ہے. اب چلیے ضحیٰ، آخری والے سن رہے دھیان سے، ضحیٰ ضاد سے، ضحیٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ اردو اور فارسی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے چاشت کے طور پر، مطلب چاشت لفظ آپ کو پتہ ہے نا. تو ضحیٰ کا جو لفظ ہے یا یہ جو میننگ ہے اس کا، چاشت کو بھی کہتے ہیں ضحیٰ. ٹھیک ہے، ویسے جو نماز ہم ادا کرتے ہیں، چاشت کی نماز ہم جس کو کہتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ اصل میں اس کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اور اس کو کچھ لوگوں نے یا اہل عرب نے اس کو 5 حصوں میں بانٹا ہے. کیسے؟ اشراق، آپ کی طرف سے بتاؤں میں، ادھر سے اشراق، بکور، غدو، ضحیٰ، حاجرہ، 5 الگ الگ انہوں نے اس کے نام بتائے ہیں. ٹھیک ہے، اشراق، بکور، غدو اور ضحیٰ اور حاجرہ. چلیے، یہ اس کی جو ہے میننگ میں اور ڈکشنری میں اور عرب معنی اس کے اور بھی بتاتے ہیں، اور احادیث میں یہ نام تو ہمیں ملتے بھی اس میں سے کچھ. ٹھیک ہے، چلیے، تو اس کی ترتیب کے مطابق ضحیٰ دن کے پہلے حصے کا آخری وقت ہے. صبح کے وقت کے، دن کا نہیں ہے، صبح کے وقت کا، صبح کے وقت کا جو آخری حصہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ضحیٰ. چلیے، جبکہ عموماً چاروں اوقات کو کسی ایک وقت کے نام سے لے کر ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے اردو میں اس کے سارے وقت کا نام چاشت ہے اور پنجابی میں چھاویلا. اب اپنا تو استعمال نہیں ہے پنجابی کا، لیکن بتا دیا یہاں پر، تو چھاویلا کہتے ہیں. اور چاشت جو نام ہے، چاشت، تو یہ چاشت جتنے بھی یہاں پر 4 الگ الگ آپ کو نام بتائے گئے، یہ سب چاشت کس نام سے ہم اس کو جانتے ہیں، ہمارے جو علاقے میں ہیں ہم چاشت نام سے اس کو جانتے ہیں، تمام اس کے اندر شامل ہیں. چلیے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو چاشت کی نماز ادا کرتے دیکھا تو کہا کیا لوگوں کو علم نہیں کہ اس وقت کے علاوہ دوسرے وقت اس نماز کے لیے افضل ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمز الالف سال. کیا فرمایا؟ نماز اوابین کا وقت تب ہی ہوتا ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگے. اصل میں یہ جو نماز ہے اشراق کی نماز، ہم لوگ اس کو الگ الگ کرتے ہیں، جبکہ یہ ایک ہی نماز ہے، اس کے 3 نام ہیں، اشراق، ضحیٰ، اوابین، یہ ایک ہی نماز ہے. ٹھیک ہے، علامہ اقبال کیلانی نے
اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ تینوں وقت، یہ تینوں نمازیں ایک ہی ہے، الگ الگ وقت پہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے نام الگ الگ ہیں۔ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک رک جائے، 20-25 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے وہ، اگر آپ 20-25 منٹ رک جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اس کی بڑی فضیلت ہے، جو یہ 2 رکعت پڑھ لے نا اس کو ایک حج کا ثواب ہے یا ایک عمرے کا ثواب ہے 2 رکعت نماز کا۔ تو جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے، سورج نکلنے کا انتظار کرے، یعنی جب سورج نکل جائے آپ کو 20 منٹ رکنا ہے، فجر کا وقت ختم ہوا اس کے بعد آپ کو 20-25 منٹ رکنا ہے اور 2 رکعت پڑھنا ہے، تو یہ نماز کہلاتی ہے کون سی؟ اشراق۔ اگر یہی نماز اگر آپ 1 گھنٹے کے بعد پڑھتے ہیں، جب تھوڑی دھوپ اور نکل جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں ضحیٰ، نماز ضحیٰ۔ اور یہی نماز آپ 2.5 گھنٹے کے بعد پڑھتے ہیں، اپروکسیمیٹ 2-2.5 گھنٹے کے بعد، تو اس کو کہتے ہیں اوابین۔ اوابین وہ وقت ہوتا ہے جب کیا ہوتا تھا عرب میں، جو جانور ہوتے تھے یعنی جو اونٹ اسپیشلی، رات بہت ٹھنڈی ہوتی ہے عرب میں آپ کو پتا ہے، تو صبح صبح جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو جانور گرمی لینے کے لیے دھوپ میں جا کر بیٹھتے ہیں، اور کتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ جب تک ان کے پیر گرمی سے جلنے نہ لگے۔ جب گرمی سے وہ جلنے لگتے تو پھر وہ دوڑ کر واپس آ جاتے تھے چھاؤں میں۔ تو وہ گرمی سے ان کے پیر جلنے کو جو وقت لگتا تھا، جو عربوں نے اس کو کیلکولیٹ کیا، وہ سورج نکلنے کے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد ایسا ہوتا ہے۔ تو 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد آپ وہی نماز پڑھیں گے تو کیا کہلائیں گی؟ اوابین۔ بڑی فضیلت ہے، 2 رکعت کم از کم، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت پڑھ سکتے ہیں آپ، بہتر افضل ہے 4 رکعت 2 کر کے۔ ایک مکمل حج کا ثواب ہے یا ایک مکمل عمرے کا ثواب ہے، حدیث میں آتا ہے اس کے تعلق سے، فجر کے بعد جو یہ پڑھ لے۔ چلیے، بقر کے دن کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی برکتوں اور مہربانیوں کا ذکر ہے؟ چلیے ذرا دیکھتے ہیں۔ تو بقر کے اندر سب سے پہلے شامل ہے پہلا حصہ صبح کا، وہ کون ہے؟ سحر، یعنی رات ختم ہو رہی ہے، سمجھا آپ کو؟ سحر۔ چلیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کیا آپ نے فرمایا ہمارا رب ہر رات جب آخری تنہائی حصہ رہ جاتا ہے تو آسمانی دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے، کیا فرمایا انہوں نے؟ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقي ثلاث ليل الآخرة ويقول من يدعوني فاستجب له من يسألني فأوتيه ومن يستغفر فأغفر لي۔ کیا فرمایا؟ ذرا دھیان سے سنیے، ہمارا رب ہر رات جب آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو آسمانی دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ ذرا غور سے سنیے، کتنا زبردست آفر ہے، کتنا بہترین آفر، گولڈن اپارچونٹی۔ ہم تو دن بھر سوتے رہتے، صبح کے وقت کا تو بڑا مشکل کام ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں۔ اب آپ بولیے، آپ بولتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ دعا قبول کروں گا میں، ابھی کون ہے مانگنے والا؟ مطلب یہ اسپیشل آفر ہے، سیمت آفر ہے، سمجھا آپ کو؟ خاص اسپیشل آفر صبح کا، سحری کے وقت کا، تہجد کے وقت کا۔ کون ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون مجھ سے مانگے تاکہ میں اس کو دوں؟ کون مجھ سے گناہ کی معافی چاہے کہ میں اسے گناہ کے معاف کر دوں؟ کتنی بہترین بات ہے۔ کون دعا کرے جس کی دعا میں قبول کروں؟ کون مجھ سے مانگے، جو مانگنا ہے آپ مانگ سکتے ہیں، حلال چیز جو بھی ہے اللہ تعالیٰ دے گا آپ کو، پرومس ہے نا یہاں پر۔ اور کون مجھ سے مغفرت چاہے، اپنی معافی چاہے اور میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ بہترین وقت صبح کے وقت، 8 رکعت ہوتی ہے تہجد کی، کم از کم 2 رکعت بھی پڑھ لیے تو کافی ہے۔ وقت ہے تو 4 پڑھیے، 6 پڑھیے، اور سنت تو 8 ہے، اور اس کے بعد آخری میں وتر۔ آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ فجر کا وقت نزدیک آ گیا، 2 رکعت آپ پڑھ رہے اور وقت کم ہے، آخری میں 1 رکعت وتر پڑھ لیے تو بھی چلتا ہے، 1 رکعت وتر، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کو طاق بنا دیتی ہے تمام رکعتوں کو، ٹھیک ہے۔ چلیے، اسی طرح یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ بخاری کی حدیث ہے،
ٹھیک ہے. اب ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی، رات کی ایک گھڑی ایسی ہے جس میں بندے مومن اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائی طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے. دنیا میں کیا مانگنا ہے اور آخرت کے لیے کیا مانگنا ہے مانگ لو. حدیث ہے اللہ تعالیٰ سے بندہ جب مانگتا ہے تہجد کے وقت جو بھی چیز دنیا کی ہو یا آخرت کی، اللہ اس کو عطا کرتا ہے. صحیح بخاری کتاب الصلاۃ المسافرین میں اس کو نقل کیا گیا ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح صحیح سنن ترمذی حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. حدیث کو کہتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں رب اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا اگر اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں شامل ہونے کی ہمت کر سکو تو کرو. ہمت کا کام ہے نا، کہا کہ اس میں تم شامل ہو سکتے ہو، ہمت ہے تو کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے قریب ہوتا ہے اور بندے کی دعا قبول کرتا ہے. ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان پر. اس کی لمٹ کدھر ہے کس کو نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں. اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے. اب فزیکلی ہاں اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان پہ، کیونکہ فجر کے وقت وہ آتا ہے. اب اس کی کیفیت کیسی ہو کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ غیب کی چیزوں میں سے، کیونکہ ایک وقت ہمارے پاس رات ہے، دوسری طرف امریکہ میں دن ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کی کیفیت اللہ کو معلوم وہ کیسا ہے، لیکن اللہ نے کہا حدیث میں ہے تو مطلب ہے. اللہ تعالیٰ قریب آتا ہے. اور ہاں لیکن اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے ہر جگہ موجود ہے. صفات مطلب وہاں بیٹھے بیٹھے سب سنتا ہے وہ. یہ ہمارا درس بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کون کیا کرتا ہے، ایک پتہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا. ٹھیک ہے. چلیے تو کتنی بہترین چیز ہے، اللہ سب سے قریب ہوتا ہے. اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. جو اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، ہمارے رب ہم ایمان لے آئے سو ہمارے گناہ معاف کر دے اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا. صبر کرنے والے لوگ، سچ بولنے والے لوگ، عبادت کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے، عبادت میں لگے رہنے والے لوگ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ، اور سحر کے وقت معافی مانگنے والے لوگ. یہ ایمان والوں کی یہاں پر نشانی بتائی گئی کہ سحر کے وقت معافی مانگنے والے یہ ایمان والے لوگ ہیں. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور قرآن مجید میں فرمائی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. سورہ زاریات جو پہلے میں نے آیت آپ کے سامنے بیان کی، وہ راتوں کو کم ہی سوتے ہیں، پھر وہ رات کے پچھلے پہروں میں استغفار کرتے ہیں. کس کی نشانی ہے یہ کس کی نشانی ہے؟ ارے یہ کس کی نشانی ہے؟ ارے بتائیے. ایمان والوں کی ہے. کب جاگتے وہ؟ کب جاگتے وہ؟ راتوں میں جاگتے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے تہجد، سحر کے وقت اور تہجد کے وقت کی بات چل رہی ہے اب اس کی برکت کے تعلق سے. افضل الصلاۃ بعدہ الفریضۃ صلاۃ اللیل. کیا فرمایا؟ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز قیام اللیل یعنی رات کی نماز ہے. تو یعنی تہجد کی نماز فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ کون سی ہے سب سے افضل نماز؟ تہجد کی نماز سب سے افضل ہے. تو یہ بات آپ یاد رکھیے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس حدیث کا سمجھو ایک ٹکڑا ہے. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حقوق العبادات کا ذکر کیا. حقوق العباد پتہ ہے نا، ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے، رشتہ داروں کے حق ادا کر کے ڈسکشن ہوا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ اے لوگو سلام کو عام کرو. سلام کرنا چاہیے بار بار. ٹھیک ہے. سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھلانا. کوئی ضرورت مند ہے بول رہا ہے بھوکا ہے تو اس کو کھلانا. ٹھیک ہے. یا جو آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہاں لوگ مجبور ہے، پریشان ہیں، ان کو ضرورت ہے، ان کو لے جا کر دینا. کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ، رات کو نماز پڑھو جب کہ سب لوگ سو رہے ہو، اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. سلام کو عام کرو اور کیا کرو؟ کھانا کھلاؤ غریبوں کو، ضرورت مندوں کو، اور کیا کرو؟ نماز پڑھو اس وقت جب سارے لوگ سو رہے ہو، اور جنت میں داخل ہو جاؤ.
جنت میں داخلے کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے. کتنی برکت ہے اس میں، آپ دیکھیے کتنے اس کے فائدے ہیں. اسی طرح جو ہے اب یہ مسئلہ تو آپ کو پتا ہے نا، جس کا تہجد میں اٹھنے کا ارادہ ہے وہ وتر کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے. پتہ ہے نا مسئلہ آپ کو؟ اگر آپ کو تہجد پڑھنا ارادہ ہے اور آپ کو کانفیڈنس ہے آپ اٹھ جائیں گے، آپ کو معلوم ہے، ایسا نہیں اٹھیں گے تو اگر شک ہے تو پہلے پڑھ لینا. تو آپ کیا کریں گے؟ عشاء کی فرض نماز پڑھیں گے، 2 رکعت سنت پڑھیں گے، وتر نہیں پڑھیں گے. پھر کیا کریں گے؟ آپ ڈائریکٹ تہجد میں اٹھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے، پھر آخری میں آپ وتر پڑھیں گے، چاہے 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، کتنی بھی پڑھ سکتے تہجد وتر کی نماز. ٹھیک ہے؟ تو 2 کر کے تہجد پڑھو، جتنا وقت ملتا اس کے حساب سے. کم وقت ہے تو 4 رکعت پڑھ لو. بہت لاسٹ ٹائم دکھ رہا 2 رکعت کم سے کم پڑھ لو، کیونکہ بہت افضل وقت ہے دعا کا. ٹھیک ہے؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. فجر یا صبح کی برکت. اب آئیے اپنے اصلی پوائنٹ کی طرف. صبح کی برکت. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی سوتا ہے، بہت غور سے سنیے، امپورٹنٹ حدیث ہے بہت. جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر آ کر 3 گانٹیں باندھتا ہے. نوٹس، گیٹیں باندھتا ہے 3، نظر نہیں آتی. 3 گانٹیں باندھتا ہے. ہر گروہ پر یہ دم کرتا ہے کہ بڑی لمبی رات ہے، سو اب اگر وہ بیدار ہو جاتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کے سر پہ آ کر گانٹیں باندھتا ہے اور کیا بولتا ہے؟ رات بہت لمبی ہے، سوتا رہے، آرام کرتا رہے، ابھی بہت ٹائم ہے. پھر جب وہ صبح اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے، وہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو 1 گانٹ کھل جاتی ہے. اور جب وہ سب سے پہلے وضو نہیں، سب سے پہلے جب وہ اٹھتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے، نام لیتا ہے مطلب اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ کو کسی بھی نام سے پکارے اللہ کی یاد رہیں گی، لیکن خاص طور سے جو صبح کی وقت دعا بتائی گئی کون سی ہے؟ الحمدللہ جی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. انسان جیسی دعا پڑھتا ہے، اس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کو یاد کیا، پہلی گانٹ کھل گئی. پھر اس کے بعد وہ وضو کرتا ہے، دوسری گانٹ کھل جاتی ہے. اور اس کے بعد وہ فجر پڑھتا ہے تو تیسری گانٹ بھی کھل جاتی ہے. اب وہ حشاش بشاش یعنی خوش باش اور تازہ دم ہو کر اپنی صبح کرتا ہے. اور آپ دیکھیے اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں، یہ تو بخاری کی حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، بہت ساری حدیثیں اور جو ہے صحابہ کے اقوال اور علماء کے اس پر بیان ہے. جو شخص صبح اٹھ کے فریش ہو کر فجر پڑھتا ہے اس کا پورا دن اچھا جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں بھی ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے. اور وہ آدمی میں پھر کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہ خوش مزاج ہوتا ہے، اس میں چڑچڑا پن نہیں رہتا ہے. فجر پڑھنے والے میں چڑچڑا پن نہیں ہوتا ہے، وہ خوش مزاج رہتا ہے اور وہ فریش اپنی پوری دن بھر کے کام کو اچھے طریقے سے انجام دے پاتا ہے. مطلب ایک دم فریش رہے گا وہ دن بھر، اس کے جسم میں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوں گی. کون؟ جو صبح اٹھا، اللہ کو یاد کیا، وضو کیا اچھے سے، فجر کی نماز پڑھا. اور آپ ایسا کر کے دیکھیے آپ کا دن کتنا بہترین جاتا ہے. اور جس دن آپ نے فجر نہیں پڑھی نا، آپ خود دیکھیے آپ کا دن کیسے ڈل جاتا ہے. حالانکہ گھومنے پھرنے کی تیاری ہو رہی ہے، سب مل کر جا رہے ہیں، پھر بھی آپ کو ڈلنس لگتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اکیلے چھوڑ دو اپنے کو، سر بھاری بھاری لگتا ہے. کیسے نہیں؟ کیونکہ شیطان نے کیا کرا؟ گانٹیں باندھ دیا نا. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اور حدیث آگے آئیں گی، میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان صبح فجر کو نہیں اٹھتا ہے اور صبح ہو جاتی ہے اور سوتا پڑا رہتا ہے، صبح ہو گئی اٹھا ہی نہیں، شیطان آ کر اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے اور اپن پڑے ہوئے ویسی. یہ فجر نہیں پڑھنے والے سن لو آپ، جو لوگ فجر پڑھے بغیر سوتے ہی رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج نکل جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان آ کر اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. شیطان پہلے خبیث، اب اس کی پیشاب پھر فجر نہیں پڑھنے والے ذرا غور سے سنو اس کو. ٹھیک ہے؟ چلیے فجر یہ صبح کی نماز، اس کے تعلق سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فانظر یا ابن آدم لا یطلبک اللہ من ذمتی بشیء. بہترین حدیث، مسلم
کتاب المساجد، صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب المساجد، جس نے صبح کی نماز ادا کی یعنی فجر کی نماز، وہ اللہ کی ضمانت میں ہے، وہ اللہ کے پروٹیکشن میں ہے۔ اے بنی آدم غور کر، اللہ تعالیٰ اپنی ضمانت کے بدلے تجھ سے اور کوئی چیز نہیں مانگتا۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا حدیث کے اندر؟ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں چلا جاتا ہے۔ اب بتائیے، پوری کائنات کا مالک، پورے یونیورس کا مالک ہے، اس کے پروٹیکشن میں آپ ہے، کون آپ کا نقصان کر سکتا ہے؟ کون آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ کون آپ کو ذلیل کر سکتا ہے؟ کون آپ کو انسلٹ کر سکتا ہے؟ کون آپ کا نقصان کرے گا؟ کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں۔ تو اللہ کا پرومس ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں۔ تو آپ بتائیے، جو اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں، کیا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل ہونے دے گا دنیا میں؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کا نقصان ہونے دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو کم ہونے دے گا؟ نہیں۔ تو جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے ہے، ضامن ہے اللہ تعالیٰ اس کا، اور اللہ اس کے بدلے اس سے کوئی چیز نہیں مانگتا۔ دیکھیے آپ، آج کا اگر چھوٹا سا کارپوریٹر بن جائے کوئی تو اس کے پیچھے پروٹیکشن کے لوگ گھومتے ہیں۔ ایم ایل اے اور ایم پی بن جائے تو گارڈز آ جاتے ہیں، پھر چیف منسٹر اور پرائم منسٹر بولے تو زیڈ سیکیورٹی، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ کو پتا ہے فارس سے ایک آدمی آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے۔ جب شہر میں مدینہ میں آیا تو پوچھنے لگا، کہاں ہے عمر، تمہارا بادشاہ کدھر ہے؟ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ جاؤ، وہ مسجد میں آرام کر رہے ہیں، مسجد نبوی میں آپ جائیے۔ جا کر دیکھا تو مسجد نبوی میں ایک آدمی لمبا چوڑا ایک شخص سو رہا ہے، یعنی حضرت عمر تھے جو آرام کر رہے تھے، کیونکہ وہ راتوں سے جاگتے تھے، تو دن کے ٹائم میں وہ تھوڑا سا ہلکا سا آرام لے رہے تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ وہ آدمی کے کپڑے میں پیون لگا ہوا ہے، وہ حضرت عمر تھے۔ کوئی گارڈ نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی ملٹری نہیں ہے، اور وہ کون آدمی ہے؟ جس کی پرشیا کے بارڈر تک حکومت ہے، مطلب اس زمانے کے 3 بڑے بڑے کنٹیننٹ کا بادشاہ ہے ایک حساب سے، ویسے ہمارے امیر ہے لیکن دنیاوی حساب سے سمجھے تو 3 کنٹیننٹ کا بادشاہ ہے، وہ کسی کنٹری کا بھی نہیں۔ 3 کنٹیننٹ پر حکمرانی ہے، اور اکیلا سو رہا ہے آدمی۔ اللہ پر یقین کہ فجر پڑھی ہے نا تو حفاظت تو اللہ کے ذمہ ہے نا۔ یہ دیکھیے، صرف موت کسی کا آ جائے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ تو یہ فجر کا فائدہ ہے۔ چلیے ایک اور فائدہ فجر کا سنیے آپ، جنت میں داخلہ، جنت میں انٹری فجر پڑھنے والوں کے لیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی بردین دخل الجنہ۔ کیا فرمایا؟ جس نے صبح کی 2 ٹھنڈی رکعتیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ٹھنڈی رکعتیں مطلب فجر کی نماز، جس نے ٹھنڈی 2 رکعتیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب المواقد الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ چلیے اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان القرآن الفجر کان مشہودا۔ کیا فرمایا؟ نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن میں پڑھنا التزام کرو، کیونکہ قرآن فجر میں مشہود ہوتا ہے۔ کیا کہا گیا؟ قرآن فجر میں پڑھا کرو، اس سے مراد جو ہے فجر کی نماز میں قرآن لمبا صحابہ پڑھتے تھے، اس احکام کے مطابق زیادہ تلاوت کرتے تھے فجر کی نماز میں، اور اس کے علاوہ بھی قرآن پڑھتے تھے صحابہ، تو تہجد کے وقت میں بھی، دن نکلنے کے بعد بھی۔ کیوں کہا؟ آگے فرمایا ان قرآن الفجر مشہودا۔ کیا فرمایا؟ مشہود کیا گیا ہے۔ مشہود مطلب شاہد، مطلب گواہ، وٹنس، مطلب اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے اس وقت سب سے زیادہ فرشتے اترتے ہیں، فجر کے وقت سب سے زیادہ فرشتے اترتے ہیں جو برکت والے فرشتے ہیں، اور ہم ان کی کمپنی سے غافل ہیں، سو رہے ہیں۔ اپن شیطان کو سسو کرنے کے لیے اپن نے چھوڑ کے رکھا ہے اس کو، برابر ہے کہ نہیں؟
وہ کر چلا گیا نا، اور جو ہمارے بھائی اور بہنیں فجر میں اٹھی ہیں وہ برکتیں لے رہے ہیں وہاں سے. برابر ہے کہ نہیں؟ تو جو فجر کی نماز پڑھتا ہے فرشتے شاہد ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے 2 وقتوں میں ڈیوٹی جو ہے چینج ہوتی ہے فرشتوں کی، آپ کو پتا ہے؟ ہاں ہاں آپ اٹھ جائیے. ہاں 2 ٹائم میں جو ہے، یس آپ بھی 2 ٹائم میں فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. ذرا دھیان سے سنیے ادھر کھڑے رہ کر. ہاں 2 ٹائم میں فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے؟ ایک فجر میں اور ایک عصر میں. فجر والا فرشتہ آپ کا پورا حساب لیتا ہے فجر سے لے کر عصر تک. عصر والا فرشتہ آپ کا پورا حساب لیتا ہے عصر سے لے کر فجر تک. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو پاز کرو. چلیے، فجر کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے، آگ سے نجات، جہنم سے نجات. ابو زہر عمارہ بن روبیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر. کیا فرمایا؟ جس نے سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے قبل نماز پڑھی، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز، وہ ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا. مطلب جو شخص فجر کی نماز اور عصر کی نماز نہیں چھوڑتا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، گارنٹی ہے. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کتاب المساجد کے اندر. تو فجر اور عصر کی نماز کی اہمیت. اسی طرح فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے ایک فضیلت یہ بھی ہے، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار. جریر بن عبداللہ الجبلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چاند کے 14ویں رات میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے. مطلب فل مون تھا، روشنی تھی، اللہ کے رسول بیٹھے تھے، صحابہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم اپنے رب کو بغیر کسی رکاوٹ کے دیکھو گے جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو، یعنی جنت میں جانے کے بعد. اگر تم ایسا کر سکو تو ضرور ایسا کرنا. طلوع آفتاب سے قبل یعنی فجر کی نماز اور غروب آفتاب سے قبل یعنی عصر کی نماز میں عاجز و مغلوب ہو کر نہ رہ جاؤ، یعنی فجر اور عصر کی نماز کا بہرحال التزام کرو، یعنی کسی بھی حالت میں فجر اور عصر کی نماز مت چھوڑو. تو تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھا جاتا ہے، اتنے قریب سے اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھو گے. یہ صحیح بخاری کتاب المواقیت الصلاۃ میں ہے، یہ حدیث کو نقل کیا گیا ہے. اسی طرح فجر کے فرض نماز کے بارے میں فضیلتیں چل رہی ہے. اب 2 رکعت سنت کی فضیلت سنیے آپ، جو کہ 2 رکعت ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے، قال فی شان الرکعتین عند طلوع الفجر لہما احب الی من الدنیا جمیعا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی 2 سنتوں کے بارے میں مجھے فجر کی 2 سنتیں دنیا اور ما فیہا، مطلب جو کچھ دنیا میں اس سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو کچھ دنیا اور اس کے اندر ہے اس سے بیٹر ہے 2 رکعت سنت. اور اسی طرح دوسری حدیث میں ہے، رکعات الفجر خیر من الدنیا وما فیہما، یہ پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. مسلم شریف کی حدیث. جو کچھ دنیا میں ہے اور دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب سے بیٹر، سب سے افضل کیا ہے؟ 2 رکعت سنت. دنیا میں کیا چیز نہیں ہے؟ دنیا میں سونا، چاندی، مال، دولت، دنیا کے امیر ترین انسانوں کو آپ دیکھیے، اربوں کھربوں ڈالرز کے مالک ہے نا. دنیا میں ایک سے ایک گاڑیاں ہیں، ہم ایک گاڑی مشکل سے خرید پاتے، پوری دنیا کی گاڑیاں ایک جگہ آپ جمع کر لیجئے. آڈی اور مرسڈیز، بڑے بڑے برانڈز سب ایک جگہ لا لیجئے. آپ محل دنیا کے ایک سے ایک قلعے ایک جگہ جمع کر لیجئے جن کی ان گنت قیمت ہوگی. سب سے بیٹر ہے 2 رکعت سنت. جو شخص پڑھ لے 2 رکعت سنت اللہ کے نزدیک اتنی اہم ہے. تو یہ جو ہے مسلم شریف کی حدیث ہے. چلیے
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے 2 رکعت سنت کا. ٹھیک ہے. نماز فجر کے بعد کا ذکر، چلیے اس کو بھی ہم دیکھتے چلتے کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ورنہ اپنا ٹاپک یہاں پر ختم ہونے والا تھا. ذرا غور سے سنیے آپ. ٹھیک ہے، تھوڑا سا پاز کرو اس کو. اوکے، نماز فجر کے بعد کے ذکر کے تعلق سے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جس شخص نے نماز فجر کے بعد بیٹھے بیٹھے کوئی بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ پڑھا، کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اور یہ سب کو یاد ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. 10 مرتبہ جو پڑھ لے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی گاڈ اور کوئی الہ نہیں ہے، وہ ایک ہے، لا شریک ہے، مطلب اس کے ساتھ کوئی ایسوسیٹ پارٹنر نہیں ہے، اس کے لیے پوری بادشاہت ہے، پورا کنگڈم اس کے لیے، مطلب وہ زندہ کرتا ہے، مطلب زندگی دیتا ہے، وہ مارتا ہے یعنی موت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ جو شخص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتے ہیں. کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں. اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. 10 سنس، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں جنت میں. 10 درجے کوئی معمولی ہے؟ نیز وہ شخص اس روز ہر قسم کے مکروہات اور شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور کوئی گناہ اسے نقصان نہیں دیتا سوائے اللہ کے ساتھ اگر اس نے شرک کیا تو پھر اس کی معافی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، اور دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ گناہوں میں ملوث بھی نہیں ہوتا ہے، بچ جائے گا اس سے. کتنے فائدے؟ صرف اتنا پڑھا آپ نے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. آپ کو بھی یاد ہوگا، نہیں پڑھنے سے کیا ہوتا، بچپن میں بہت ساری چیزیں یاد کرتے ہیں، ریویژن نہیں ہونے سے بھول جاتے ہیں، تو اس کو ریوائز کرنا. ٹھیک ہے، جو 10 مرتبہ پڑھے گا اس کا یہ فائدہ ہے. نماز ضحیٰ ایک حج اور عمرے کا ثواب. میں نے بتایا نا آپ کو، چاہے آپ فوراً فجر کی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھ لو، 25 منٹ بعد تو اشراق بولیں گے اس کو، 1 گھنٹہ بعد پڑھو ضحیٰ کہیں گے اس کو، اور 2-2.5 گھنٹے بعد پڑھو تو اوابین کہیں گے اس کو. 2 رکعت منیمم، افضل ہے 4 رکعت پڑھنا، اور زیادہ دل بولتا ہے تو 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، ایک حج کا ثواب ہے. حج میں کتنی مشقت ہے آپ کو معلوم ہے؟ 5 دن کا صرف منیمم حج ہے، اس کے علاوہ اپنے کو پہلے جانا پڑتا اور بعد میں آنا پڑتا. فلائٹس کا سسٹم، اتنا سامان لے جانا، محنت کرنا، پیسہ لگانا، طاقت، جسم کی توانائی، سب. اتنا ثواب مل رہا ہے آپ کو 2 رکعت. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج کا فریضہ آپ کا ختم ہو جائے گا. سمجھا آپ کو؟ چلیے، یہ پہلے ہو چکا ہے اس لیے اس کو ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا. ہم آگے بڑھتے ہیں. ضحیٰ، چاشت، اشراق، اوابین کیا ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، اللہ کی کفایت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت نماز ادا کر. حدیث ہے، اے آدم کے بیٹے، یعنی ہم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اے آدم کے بیٹے، میرے لیے 4 رکعت دن میں ادا کر، میں تیرے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا، تیرے ہر کام آسان کر دوں گا. کتنا بڑا فائدہ ہے. پڑھائی میں آسانی چاہیے آپ کو، پڑھیے 4 رکعت فجر کے 20 منٹ بعد، سورج نکلنے کے بعد، یا 1 گھنٹے کے بعد، جیسا وقت ملتا ہے. اشراق، ضحیٰ، اوابین ایک ہی نماز ہے. انیشیل ٹائم کو بولتے ہیں اشراق، مڈل ٹائم کو بولتے ہیں ضحیٰ، اینڈ ٹائم کو بولتے ہیں اوابین. 4 رکعت پڑھ لیجئے. اللہ فرما رہا ہے ہر چیز کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا، سفیشینٹ ہو جاؤں گا. جو آپ کی مشکلات ہے، پریشانیاں، اٹھیے 4 رکعت پڑھ لیجئے اور دعا کیجئے. ٹھیک ہے، تو میں تیرے ہر کام کے لیے جو ہے کیا ہو جاؤں گا، کافی ہو جاؤں گا. یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور امام البانی نے اس کو کہا کہ یہ صحیح ہے. چلیے، تو یہ چند چیزیں تھی آپ کے سامنے جو میں نے بیان کی فجر کے تعلق سے. اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، فجر کے اٹھنے کے تعلق سے بچے سوال کرتے ہیں کہ اب ہم تو اتنا سب کچھ سن لیا، ہم نے اس کے فضائل سن لیے، تمام چیزیں ہم نے جان لی، دیکھ لی،
لیکن ہم کوشش کر کے بھی فجر میں اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ تو دیکھیے فجر میں اٹھنے کے لیے آپ کیا کریں، میں اس کے لیے چند چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ سب سے پہلی چیز ایک ہے جذبہ کہ میرے رب کا شکر ادا مجھے کرنا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے تمام چیزوں سے نوازا ہے، یہ زندگی اس کی دی ہوئی ہے، اور اس نے مجھے عبادت کے لیے ہی دنیا میں بھیجا ہے، اور پھر مجھے موت بھی آنے والی ہے، پھر مرنے کے بعد مجھے اس کو جواب بھی دینا ہے۔ یہ چیز جس کے ذہن میں بیٹھیں گی وہ فجر کی نماز کے لیے بنا الارم کے بھی اٹھ جائے گا۔ تو اس کو اپنے اندر پیدا کیجئے کیفیت کو۔ اب یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ بار بار اس کو سوچو، آپ بار بار اپنے اوپر ذہن پہ زور ڈالو کہ ہم کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ ہم دوسروں کے لیے جاگ جاتے ہیں، فوراً نوکری پانی، جاب، تجارت، شادی بیاہ، گھومنے پھرنے، ٹریولنگ میں جا رہے، پکنک جا رہے، فوراً کیسے اٹھ جاتے ہیں؟ تو سوچو کہ تمام چیزیں ٹیمپرری ہے، ختم ہونے والی ہے، اور یہ سب چیزیں رشتہ دار، جابز وغیرہ سب یہ کچھ نہیں دینے والے آپ کو مرنے کے بعد۔ تو سب سے پہلے جذبہ پیدا کرو کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہی مقصد ہے، اس لیے فجر میں اٹھنا ہے۔ وہ ہم کو کھلاتا پلاتا ہے، وہ ہماری مشکلات دور کرتا ہے۔ جب ہم اس کی عبادت کریں گے تو دنیا بھی اچھی کرے گا، آخرت بھی اچھی کرے گا، اور مرنے کے بعد ہم کو اس کے پاس ہی جانا ہے۔ یہ جذبہ اگر آ گیا تو آپ کے لیے الارم کی ضرورت بھی نہیں، لیکن ابھی اپنی شروعات ہے تو الارم تو لگنے والا ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ آپ رات میں جلدی سوئیں گے۔ رات میں کیا کریں گے؟ جلدی سوئیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب راتوں کو جاگتا ہے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ راتوں میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان اپنے لشکر لے کے نکلتا ہے، اپنی فوج، لوگوں کو بیکار کاموں میں لگانے کے لیے، گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے۔ اس لیے آپ دیکھیے اکثر کرائمز کب ہوتے ہیں؟ رات میں ہوتے ہیں نا، چوریاں رات میں ہوتی ہے، ڈکیتیاں رات میں ہوتی ہے، اسی طرح آپ دیکھیں گے جنگلی جانور راتوں میں نکلتے ہیں، اسی طرح جادو کے جو پروسیس ہے، سحر کے عمل جو ہے کب ہوتے ہیں؟ راتوں میں ہوتے ہیں۔ ایکسیڈنٹس، مرڈرز، ہے نا، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، ناچ گانے سب کب کھلتے ہیں؟ پبز، رات میں۔ تو شیطان ایکٹیو ہوتا ہے اس وقت میں، اس لیے دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا رات میں جاگنے سے، کہا کہ بلا وجہ کوئی عشاء کے بعد نہ جاگے۔ ہاں کوئی طالب علم ہے، پڑھائی کے لیے جاگ رہا ہے تو اس کے لیے جواز ہے، جاگ سکتا ہے۔ کوئی دینی علم حاصل کرنے کے لیے جاگ رہا ہے، کوئی میٹنگ وغیرہ رکھی ہے، اسلامی ایکٹیویٹیز، دین کی تعلیمات کو بڑھانے کے لیے، کوئی مدرسے تعمیر کرنے کے لیے، ہاسپٹل بنانے کے لیے، مطلب خیر کے کاموں کے لیے دن میں وقت نہیں مل رہا ہے تو رات میں وقت نکالا ہے اسپیشل، لیکن مجبوریوں کے تحت، ہاں ہمیشہ کے لیے نہیں۔ تو اللہ کے رسول پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی بلا وجہ عشاء کے بعد جاگے، لیکن اگر کوئی جاگنا چاہتا ہے کسی مسئلے کے تحت تو وہ جاگ سکتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے پاس پہنچے اور رات میں کہا کہ ہم کچھ مسئلے پر ایک ڈسکس کرنا ہے، تو چلو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ رات میں بیٹھے، آدھی رات ہو گئی ڈسکس کرتے کرتے۔ اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نماز میں ہی ہوں۔ بولے کیسے؟ تو کہا کہ جن دین کی جو تعلیمات، جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، جو ڈسکس کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اور بولے ہم ڈسکس کرتے رہے یہاں تک کہ فجر ہو گئی، رات بھر بیٹھے، لیکن یہ ہمیشہ کا معمول نہیں تھا، کسی وقت ضرورت کے تحت۔ تو رات میں نہ جاگے آپ بلا وجہ، اگر آپ کو فجر میں اٹھنا ہے تو جلدی سونے کا انتظام کیجیے۔ پہلا جذبہ پیدا کرنا ہے، دوسرا رات میں جلدی سونا ہے۔ سوشل میڈیا، موبائل، ٹی وی، اس کو ہمیشہ کے لیے آپ ٹاٹا کر دیجئے، ہمیشہ کے لیے نکال دیجئے اس کو۔ کوشش کیجئے، اس کے لیے محنت لگتی ہے، آسان نہیں ہے گھر والوں کو منانا، سب کو کنونس کرنا، لیکن آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ پچھلے درس میں اپن نے دیکھا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر ہم نہیں روکتے مطلب آپ کو فکر ہی نہیں ہے ان کو جہنم میں جانے والے، تو روکنے کے لیے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ایک تو خود بھی نہیں روک رہے ہیں اور ان کو بھی نہیں بچا رہے آپ، مطلب آپ کے پاس کوئی فکر نہیں ہے، مطلب آپ چاہ رہے کہ گھر والے بھی جائے، ہم بھی جائیں۔ تو عشاء کے بعد زیادہ نہیں جاگنا ہے، تھوڑا وقت جو بھی آپ کی مصروفیات کام کر لیے اور سو جائیے۔ تیسرا، سوشل میڈیا، ٹی وی، مصروفیات، گھومنا پھرنا، رشتہ داروں کے پاس جانا آنا، ملاقاتیں، کچھ نہیں کرنا ہے، بولنا سب صبح میں، دن میں جو بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا آپ کیا کریں گے؟ تھوڑا سا پانی پی کر سو جائیے،
پانی پینے کے بعد تو صبح اٹھنا ہے، صبح اٹھنا ہی پڑتا نا، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ایمرجنسی رہتی ہے، اسی بہانے اٹھنا پڑتا ہے، پانی پی کر سوئیے آپ، ٹھیک ہے؟ یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ صبح اٹھ سکتے ہیں۔ الارم لگائیے، کیا لگائیے؟ الارم۔ پانچواں کیا کرنا ہے آپ کو؟ الارم لگانا ہے۔ الارم 2 3 4 5 لگاؤ، ٹھیک ہے؟ چھٹا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، اپنے گھر کے اس ممبر کو بول کے سو جاؤ جو پابندی سے اٹھتے ہیں، ان کو بولنا ہم کو اٹھاؤ، اور مجھے پتا ہے ان کا ڈائلاگ کیا رہیں گے جب آپ بولتے ہو، ہاں تم روز ایسی بولتے اور کچھ اٹھتے نہیں، ہم تمہارے کو لات مار مار کے تھک جاتے ہیں، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کو بولنا آپ منہ پہ پانی مارو، بولنا، تو پھر بولیں گے ہاں ایک بار ڈالے تھے پانی، کیا چڑچڑ کرے تھے تم نے؟ تو بولنا نہیں، پھر بھی چڑچڑ کرے بھی تو بولنا پانی مارو، بولنا اٹھنے بعد میں سیدھی ہو جاتی، میں سیدھا ہو جاتا، بولنا پھر میں۔ تو جو پابندی سے اٹھتے نا ان کو بولنا کسی بھی حال میں میرے کو اٹھاؤ، میں کچھ بھی بولا تو بھی اٹھانا، بولنا ان کو بولنا میں آپ کے لیے دعا کروں گا، بولنا میرے کو اٹھائیں گے تو آپ، ایسا بولنے کا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس مرد پر، اس شوہر پر جو رات میں تہجد میں اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، اور اس کی بیوی نہ اٹھے تو ہلکا سا پانی اس کے منہ پہ مارے۔ اللہ نے دعا کی اس شوہر کے لیے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے اس عورت پر جو تہجد میں اٹھے اور اپنے شوہر کو اٹھائے، اور نہ اٹھے تو اس پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اور بہترین میاں بیوی کہا گیا ان کو، بہترین ہے نا؟ اپنے پاس ہو سکتا ہے بڑا مشکل کام ہے، کیوں؟ ہاں تو بہترین کا تو اپنے رشتہ دار ریلیٹیو جو بھی آپ کے امی ابا بھائی بہن جو پابندی سے اٹھتے نا ان کو بولنا پانی مارو، بولنا اٹھاؤ، بولنا ہمارے کو زبردستی، ان کو پہلے سے بتا دو پلان، بولنا ہمارا ارادہ پورا ہے، شیطان لیکن چھا جاتا اوپر، تو بلینکٹ چھین لو، بولنا کچھ بھی کرو میں تو شیطان گھر کے چل جائیں گا، بولنا ہو برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب آپ سب چیزیں کرنے کے بعد اٹھنے میں ناکام ہوئے تو آپ اٹھنے کے بعد فوراً قضا کرے، اللہ کو خوب یاد کرے، توبہ کرے کہ ایک فرض نماز آپ کی چھٹی، اور اس وقت آپ نیکی کے کام زیادہ کرے، کیونکہ شیطان نے آپ کو نقصان پہنچایا نا، اب آپ اس کے مخالف کام کریں گے، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں گے۔ آپ فجر بھی پڑھیں گے، فجر پڑھنے کے بعد آپ یہ اشراق کی نماز بھی پڑھیے اس کی ضد میں، کیونکہ اب تو ہوش میں نا، آپ اشراق کی اوابین کی نماز پڑھیے، لیٹ بھی ہو گئے تو، اور قرآن پڑھیے اور اللہ سے دعا کیجیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجیے، اور کنٹینیو ایسا لڑتے رہیے آپ شیطان سے، تو پھر آپ کو کامیابی ملے گی۔ ایک دم سے ایک دن میں کبھی نہیں ہوتا، بیان سنے اور ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کی کوشش امپورٹنٹ ہے، بولنا آسان ہے، عمل اہم ہوتا ہے، سمجھا آپ کو؟ تو یہ چند چیزوں پہ انشاءاللہ آپ عمل کریں گے تو آپ کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھیں اسلام پر زندہ رکھیں، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاس کرو اس کو۔ سر وطر کی نماز زور سے کمپلسری بولو۔ رہتی؟ وطر کی نماز کمپلسری رہتی؟ وطر کی نماز سے کے تعلق سے سوال انہوں نے پوچھا کیا وطر کی نماز کمپلسری ہے؟ دیکھیے وطر کی نماز واجب ہے، کسی مجبوری کے تحت چھوٹ جائے تو الگ بات ہے، لیکن آپ ہمیشہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمیشہ کیا چھوڑنا ہی نہیں چاہیے واجب، وہ واجب نماز ہے، اور جو واجب ہوتا ہے اس کی بھی پوچھ ہے، اس کا بھی حساب ہے۔ تو وطر کی نماز آپ کو پابندی سے پڑھنا ہے، آپ کتنے بھی تھکے ہوئے ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی وطر کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، فرض تو پڑھتے تھے لیکن وطر بھی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ وطر کی نماز پڑھنا چاہیے۔ اسٹیٹس لگاتے، انسٹاگرام پہ سٹوری ڈالتے جمعہ مبارک بول کے، تو وہ کیا ہے سر؟ بول سکتے ہیں ایسا؟ ٹاپک سے ہٹ کر سوال ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے انسٹاگرام یا فیس بک پر یا واٹس ایپ کی اسٹوری پہ لگاتے ہیں جمعہ مبارک، یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے لے کر آئے، کسی حدیث میں ایسے نہیں ملتا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کو جمعہ مبارک بولتے تھے۔ بے شک جمعہ کو عید المومنین کہا گیا ہے، انسان کو کچھ عمل اس میں جو ہے جو سنت سے ثابت ہم کو ملتے ہیں کہ جمعہ کے دن انسان غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، بہتر سے بہتر خوشبو لگائے، سر میں تیل ڈالے، ایسی بہت ساری احادیث میں ملتا ہے، اور جو ہے نماز پڑھے، خاص دن ہے عبادت کا جو ہمیں دیا گیا ہے۔
یہ دن پہلے یہود کو دیا گیا تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا تو انہیں سنیچر دیا گیا. پھر عیسائیوں کو دیا گیا تھا، یعنی ہم سے پہلے یہ امت مسلمان ہی تھی، ابھی ان کے نام بدل گئے، لیکن انہوں نے بھی اس دن کو قبول نہیں کیا تو ان کو سنڈے دیا گیا. امت محمدیہ کو یہ دن جب دیا گیا تو انہوں نے اسے قبول کر لیا. تو عبادت کا دن ہے، تو بے شک عید المومنین ہے، لیکن اس کی مبارکباد سنت سے ثابت نہیں ہے. کچھ بولتے ہیں اگر عید المومنین تو مبارکباد کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا عمل بہت اہم ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے نہیں دیا اس لیے ہم بھی نہیں دیں گے. ہاں عید الفطر کی مبارک، عید الاضحیٰ کی مبارک اللہ کے رسول نے دی ہے تو وہ ہم دیں گے. تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کا سمپل سا جواب یہی ہے. اور صحابہ کے لائف میں بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے کہ جمعہ مبارک بولتے تھے، اس لیے آپ بولنا یہ کیا ہے، بدعت میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سر اگر وطر کی زور سے نماز بولو. اس میں تہجد میں پڑھنے کے لیے اپنے چھوڑ دیے اور اگر اس حالت میں موت آ جائے تو اس کا گناہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ وطر کی نماز تہجد میں پڑھنے کا ارادہ کیا ہم نے، اور فجر ہم نے عشاء کی نماز 4 رکعت فرض پڑھی، 2 رکعت سنت پڑھی اور اس کے بعد سو گئے، اور اس حالت میں موت آ گئی، تو جو وطر کی نماز رہ گئی کیا اس کا گناہ ملے گا؟ نہیں، آپ تو عبادت میں ہی شامل ہوں گے نا. کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے عشاء کی، مردوں کے لیے خصوصی طور پر جماعت کے ساتھ جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد فجر کی نماز وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو پوری رات اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو آپ کی تو نیت ہے اور وقت بھی نہیں گیا نا اس کا، اور اس وقت کے دوران آپ کا انتقال ہو جائے، اس دنیا سے آپ چلے جائے، تو یہ تو آپ کی عبادت کے اندر موت ہوئی نا، تو اس کا گناہ انشاءاللہ تعالی نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے انما الاعمال بالنیات، تو نیت بھی آپ کی پڑھنے کی ہے اور اس کا وقت بھی نہیں گیا ہے، لیکن موت نے آپ کو موقع نہیں دیا، تو یہ اللہ کی طرف کی بات ہے، تقدیر کی بات ہے، اس لیے انشاءاللہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. پوز کرو. سر اشراق کی زور نماز سے کا بولو. طریقہ کیا ہے؟ اشراق کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اشراق کی نماز کا وقت، طریقہ کیا ہے نماز پڑھنے طریقہ کیا ہے؟ اشراق کی نماز جو ہے، یا جس کو ہم ضحیٰ بھی کہتے ہیں اور اوابین بھی کہتے ہیں، طریقہ وہی ہے، 2 رکعت نفل نماز آپ پڑھیں گے. 2 رکعت نماز سنت بولیں گے ہم اس کو، اللہ کے رسول اس کو پڑھا کرتے تھے، تو 2 رکعت سنت آپ کو پڑھنا ہی ہے. اور بالکل ویسے ہی جیسے ہم اپنی عام نماز پڑھتے ہیں، بالکل ویسے ہی، سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ، پھر جیسے رکوع سجدے وغیرہ، بالکل ویسے ہی، اس میں کوئی الگ چیز نہیں ہے. 2 کر کے پڑھیے آپ، 2 4 افضل، آپ کا دل بولتا ہے اور تو 6 8 10 12 تک پڑھ سکتے ہیں آپ. منیمم 2 ہے، میکسیمم 12 ہے، افضل 4 ہے. ٹھیک ہے، مغرب کے وقت ہے کہ کوئی نفل یا سنت جو بھی ہے نماز؟ نفل نماز کے تعلق سے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے آپ مغرب کا پوچھ رہے ہیں، میں پورا بتا دیتا ہوں. فرض نمازیں سب کو پتہ ہے، 2 رکعت فجر کی فرض ہے، 4 رکعت ظہر کی فرض ہے، 4 رکعت عصر کی فرض ہے، 3 رکعت مغرب کی فرض ہے، اور 4 رکعت عشاء کی فرض ہے. اور وطر کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے. سنت نمازیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے پڑھتے تھے، فجر کی فرض سے پہلے 2 رکعت سنت، اور کسی وجہ سے جماعت چھوٹ رہی ہے آپ کی تو آپ جماعت شامل ہو جائیں گے. جماعت کے پیچھے سنت رکعت نہیں پڑھنا صحیح نہیں ہے. اگر نماز کھڑی ہوئی ہے جمعہ فجر کی فرض، امام صاحب پڑھا رہے ہیں، آپ فوراً جا کر مل لینا، سلام پھیرنے کے بعد الگ سے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا ثبوت ہے حدیث کے اندر. ٹھیک ہے، تو 2 رکعت سنت فجر کی. اس کے بعد ظہر کے اندر 4 رکعت فرض سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، 2 کر کے. ہم اکثر لوگ 4 پڑھتے ڈائریکٹ، 2 کر کے ہے. اور 4 فرض کے بعد 2 رکعت سنت ہے، کتنی ہو گئی؟ 6 رکعت سنت. ٹھیک ہے، تو فجر کی 2 سنت اور یہ 6 کتنی ہو گئی؟ 8. مغرب کے بعد 2 سنت کتنی ہو گئی؟ 10. عشاء کے 4 فرض کے بعد 2 سنت کتنی ہو گئی؟ 12. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص یہ 12 رکعت پڑھے گا، جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کیا جائے گا. یہ سنت نماز ہے. اور وطر کے بارے میں آپ کو پتہ ہے. تو کچھ لوگ نفل نماز پڑھتے ہیں کہ میں نفل نماز پڑھتا ہوں مغرب کی 2 رکعت ایسے نیت کر کے. سب سے پہلے تو نیت زبان سے ثابت نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ اپن بعد میں دیکھیں گے. نفل نمازیں ایسی کوئی بھی نہیں ہے جو کسی نماز سے جڑی ہوئی ہے. آپ کا دل بول رہا ہے 2 پڑھنے کا مغرب کے بعد، نفل 4 6 8 10 کتنی پڑھنا ہے آپ پڑھو. ایسی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے. ہاں آپ کا دل بول رہا پڑھنے کا تو پڑھو نا. آپ صرف 2 کیوں، 4 پڑھو. آپ 2 2 6 پڑھو، 2 2 2 2
سمجھا آپ کو؟ تو یہ نفل اپنے پاس جو ہر جگہ لیا کے چپکا دیے نا الگ الگ، یہ نہیں ہے، حدیثوں میں نہیں ہے، کہیں ہے تو آپ مجھے لا کے بتا دو، کتابوں میں نہیں ہے، 20 روپے والی کتاب ہاتھ گھڑی پہ جو آتی اس پہ نہیں ہے، وہ بہت کتابیں آتی، نورانی راتیں، جگمگاتی راتیں، ہے نا، عورتوں کی نماز، کہاں سے لائے عورتوں کی نماز؟ سب کی نماز ایک جیسی ہے مرد عورت کی، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ میں نے بتا دیا سنتیں آپ کو کون کون سی ہے. نفل جتنی دل بولتا آپ پڑھو، فکس نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے. پاز کرو، سر آپ نے بولے زور سے بولو. واجب الوتر 1 رکعت یا 2 رکعت پڑھ سکتے، تو بٹ اپن واجب الوتر میں تیسری رکعت میں دعائے خنوت پڑھتے نا. وتر کے تعلق سے میں نے 2 نہیں کہا، 1 3 5، اور بہتر ہے کہ 3 رکعت پڑھے. اللہ کے رسول نے ساری پڑھی آڈ میں، 1 3 5 7 تک پڑھی آپ نے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے جو صحیح طریقہ ہے، اپنے پاس ڈائریکٹ 3 رکعت پڑھ لیتے نا، ویسا بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو آپ دیکھیں گے، آپ نے حرمین شریف کے نمازیں دیکھی ہوگی نا، مکہ کی آن لائن دیکھا نا آپ نے، وہ کیسے پڑھتے وتر دیکھا آپ نے؟ وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، اور 1 رکعت تیسری جو ہے وہ اکیلی پڑھتے ہیں، اور اس میں قنوت نازلہ دعا پڑھتے ہیں ہاتھ اٹھا کر. دیکھا نا آپ نے؟ نہیں دیکھا تو آپ دیکھیے اس کو، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پڑھی جا سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وتر کو مغرب کی طرح مت ملاؤ، مغرب کی طرح مت بناؤ. تو مغرب میں ہم دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں، ہے نا. اگر آپ کو وتر پڑھنا ہے 3 رکعت ایک ساتھ، تو دوسری رکعت میں آپ بیٹھیں گے نہیں، ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ اس کو مغرب جیسا مت کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا. تو ایک یہ طریقہ ہے، ایک سلام سے اگر پڑھنا ہے تو. اگر 2 سلام سے پڑھنا ہے، جو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے ہمیشہ، کہ آپ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں گے اور 1 رکعت اکیلی پڑھیں گے، اس میں آپ قنوت نازلہ دعا پڑھیں گے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، جو دعا ہے، ٹھیک ہے. تو 1 3 5 7 پڑھ سکتے ہیں. سجدے سہو کرنے کا طریقہ بتائیے نا ایک بار، سجدے سہو کیسے کرتے؟ سجدے سہو کا طریقہ کیا ہے، اس پر سوال ہے کہ سجدے سہو کیسے کرنا چاہیے. یہ بھی ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے ہمارے پاس، جو صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا ہے. سجدے سہو اگر آپ حدیثوں کے اندر دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو پورا ڈیٹیل میں پڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے جتنی بھی حدیث ہیں اس کی. سجدہ سہو غلطی پہ کیا جاتا ہے. یہ 2 سجدے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم کو ملتے ہیں سجدے سہو، الگ الگ غلطیوں پر الگ الگ اس کے جو ہیں سجدے سہو کے طریقے ملتے ہیں. کیسے؟ لیکن اس کو سمجھنا بہت مشکل جاتا ہے، کمپلیکیٹ لگتا ہے. تو عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے علماء نے کہا کہ اگر نماز میں غلطی ہوتی ہے ایسی جس سے نماز کے اندر کوئی کمی ہو جائے، تو آپ سجدے سہو سلام سے پہلے کریں گے، اور اس میں کچھ زیادتی ہو جائے تو سلام کے بعد کریں گے. لیکن کچھ حدیثوں میں ایسے ملتا ہے کہ زیادتی ہونے پر بھی سجدے سہو سلام سے پہلے کر سکتے. تو عام طریقے سے جو عرب علماء کہتے ہیں سجدے سہو کا، وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے اور آپ سے کوئی غلطی ہو گئی. غلطی وہ نہیں ہونا جس میں ارکان چھوٹ جائے، ارکان چھوٹے تو رکعت ہی نہیں ہوتی ہے، وہ رکعت دہرانا پڑے گی. لیکن دوسری کوئی غلطی آپ سے ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ نے قرات کر لی، قرات نہیں کی جہاں قرات کرنا تھی زور کی، ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا لیکن آپ کھڑے ہو گئے، پھر یاد آ گیا تو فوراً بیٹھ گئے. یہ ایسی جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے لیے آپ سجدے سہو کیسے کریں گے، میں انشاءاللہ بعد میں اس پر پورا ایک ٹاپک لوں گا سجدے سہو پر. آپ نماز پڑھیں گے، پوری نماز ایز اٹ از جیسے پڑھتے ہیں. بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھیں گے، قیام میں درود شریف پڑھیں گے، دعائیں معصورہ جو ہم پڑھتے ہیں دعا وہ پڑھیں گے آپ. اس کے بعد سلام کیے بنا آپ 2 سجدے کریں گے. 2 سجدے کرنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے. سجدے سہو ہو گیا. ہمارے پاس جو سجدے سہو کیسے کیا جاتا ہے، اتحیات کے بعد ایک سلام کرتے ہیں، پھر 2 سجدے کرتے ہیں، پھر اتحیات سے پورا پڑھتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں. یہ اپنے پاس سجدے سہو ہوتا ہے، برابر ہے نا؟ یس سر. ہاں، لیکن یہ ایسا سجدے سہو کہاں پر ہے؟ اگر کسی کو مل جائے تو مجھے حدیث میں لا کر بتا دے. میں کسی کو ایسے نہیں بولتا میں صحیح تم غلط، میں جو بول رہا مانو، نہیں. آپ جو کرتے ہیں کہاں پر ہے مجھے لا کر بتا دیجئے حدیث میں. ہاں، وہ فلاں مولانا نے لکھے ویسا نہیں، حدیث میں آپ کو حدیث سے بتاؤں گا. حدیث کون سی ہے کتاب ہے؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، یہ کتاب ہے.
مسند احمد، موطا امام مالک، یہ کتابیں ہیں، تو اس میں سے لا کر بتائیے آپ، ٹھیک ہے؟ تو وہ اگر لا کر بتائے تو اس کو مانا جائے گا پھر۔ تو یہ میں نے جو پڑھا وہ یہ ہے، انشاءاللہ اور ڈیٹیل میں ہم اس کو بعد میں کبھی دیکھیں گے۔